وہ کوئی تبلیغ میں چلا گیا تو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہا ہے اور پھر آدھی رات کو اٹھا تہجد کے لیے، تو ایک آدمی خراٹے لے کر کے سو رہا تھا، خر خر خر، اس نے اپنی نماز توڑی، کہنے لگے اس کے بعد اگر تم نے خر خر کیا میری نماز خراب کی نا تمہاری خیر نہیں ہے۔ بدبخت آدمی بغیرت، آپ کو شرم نہیں آتی لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرتے؟ پھر اللہ اکبر، وہ غریب سویا ہوا، پھر وہ کہتا خر خر خر، خراٹے لے رہا ہے، پھر نیت توڑی، کہنے لگے کہ تاتو آئیں بیا گڑ گڑ گئے نا خر خر کے استا کو خیر نشتا، پھر اگر آپ نے ایسے خر خر کیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کو جب جگایا نہیں آپ نے تو وہ غریب پھر خر خر کا پھر نیت باندھی، پھر تیسری مرتبہ یہ ہے کہ پھر اس نے خر خر شروع کیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین، میں نکلا ایک دن اپنے گھر سے، میں نکلا اس نیت سے کہ شب قدر کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن فرمایا کہ فتلاها رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے مسلمان وہ پٹھان تو نہیں ہوں گے یا بلوچ نہیں ہوں گے، اس وقت کے مسلمان کا مطلب یہ کہ دو صحابی آپس میں لڑ پڑے۔ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ شب قدر آپ کو بتا دوں۔ فتلاها رجلان من المسلمین، دو مسلمان دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، اور اس لڑائی اور اس جھگڑا اور اس خصومت، یہ جو جھگڑا ہے اس کی نحوست یہ ظاہر ہوگی کہ فروفیات، شب قدر کا علم بھی اللہ نے مجھ سے لے لیا، اور شب قدر وہ جو متعین جو اس کی رات تھی کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کو امت سے اٹھا کر کے اس کو لے جایا گیا، اس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ فروفیات وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، اب شب قدر میں نہیں بتا سکتا آپ کو 21 کو یا 23 کو یا 25 کو یا 27 کو، متعین تو آپ کو نہیں بتاتا، لیکن فالتمسوا فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری کے اندر، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، انشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گا، باقی متعین طور پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جو مسلمان میرے بھائی یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کے دو شاگردوں کے آپس کی معمولی اختلاف کی وجہ سے شب قدر کا علم اللہ ہم سے لے گیا، اور شب قدر جو متعین تھا اس کی تعین کو ختم کر دی، اور امت کے سامنے اس کو مبہم کر کے رکھا گیا کہ اس کو یہ ہے کہ تلاش کرو۔ اب جب یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، نبی کا زمانہ ہے، اور حضرت کے زمانے کے اندر اس مبارک زمانے میں بھی جب لڑائی اتنی نحوست کا باعث ہے کہ اس لڑائی اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک عظیم نعمت سے ہم لوگ محروم ہو گئے، یعنی تعین شب قدر اور لیلۃ القدر کی تعین سے محروم ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ لڑائی کی نحوست کتنی ہے۔ ایک لڑائی کی صورت تو یہ کہ ہاتھا پائی ہونا ہے، دست بگریبان ہونا ہے، کسی کی ملکیت کو چھیننا ہے، اور ایک لڑائی کی صورت یہ کہ اندر سے میں آپ سے جل رہا ہوں، آپ مجھ سے جل رہے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ لڑائی یہ تھوڑی ہے کہ بس میں آپ پر گولی برسا دوں، آپ مجھ پر پتھر برسا دیں یا ڈنڈے برسا دیں۔ لڑائی میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے حسد رکھیں، ایک دوسرے سے بغض رکھیں، اور ایک دوسرے کے کاٹنے کے پیچھے لگ جائیں، اور ایک دوسرے کو اوپر سے سلام کر رہے ہیں لیکن اندر اس کے خلاف جتنی دشمنیاں رکھی ہیں، وہ فارسی والا کہتے ہیں کہ ظاہر دبیرست باطن خدا، اوپر سے تو منشی صاحب ہے لیکن اندر وہ خدا بنا ہوا ہے، اندر پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑائی کی نحوست یہ ہوگی کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کا علم اللہ پاک نے ہم سے لے لیا متعین طور پر، لیکن آپ نے فرمایا کہ فروفیات وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، شاید اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو اللہ کے ہاں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اسی میں شاید یہ کہ فائدہ آپ کا نفع ہو۔ یہ اس لڑائی کی نحوست ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن شارب الخمر جو آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کو ترک بھی نہیں کرتا۔ آج مجھے کسی نے فون کیا، اور اچھے خاصے ایک ساتھی نے جو لیکچرار اور پروفیسر ہے، اس نے مجھے فون کیا
کہ ساتھی نشہ بھی کرتے ہیں اور وہ شیشہ والا نشہ بھی کرتے ہیں اور شراب کی بوتل بھی چڑھاتے ہیں، لیکن روزے بھی رکھتے ہیں، کیا ان کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں 11 بجے یہ گھر سے جیسے نکلا تو یہ مجھے فون آ گیا۔ اب آپ بتاؤ کہ فرشتہ غریب کیا کرے؟ وہ آپ کے لیے کیا لکھیں کہ ادھر ہم شراب بھی پی رہے ہیں، ادھر روزے بھی رکھ رہے ہیں، ادھر شراب بھی پی رہے ہیں اور ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کوئی تبلیغ میں چلا گیا تو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہا ہے اور پھر آدھی رات کو اٹھا تہجد کے لیے، تو ایک آدمی خراٹے لے کر کے سو رہا تھا، خر خر خر، اس نے اپنی نماز توڑی، کہنے لگے اس کے بعد اگر تم نے خر خر کیا میری نماز خراب کی نا تمہاری خیر نہیں ہے۔ بدبخت آدمی بغیرت، آپ کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، وہ غریب سویا ہوا، پھر وہ کہتا خر 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 خراٹے لے رہا ہے، پھر نیت توڑی، کہنے لگے کہ تاتو آئیں بیا گڑ گڑ گئے نا خر خر کے اس کو خیر نشتا، پھر اگر آپ نے ایسے خر خر کیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کو جب جگایا نہیں آپ نے تو وہ غریب پھر خر خر کا پھر نیت باندھی، پھر تیسری مرتبہ یہ ہے کہ پھر اس نے خر خر شروع کیا، تو نماز توڑ کر کے جیب کے اندر چھری تھی اچھی سی، اس لیے کہ تبلیغ والوں کے پاس چھری تو ویسے بھی ہوتی ہے نا، پیاز کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، تو وہ جو چھری تھی اس چھری سے اس کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد اب اپنے ہاتھ دھو کر کے پھر نماز شروع کیا، بہت تسلی سے نماز پڑھی اور آخر میں دعا کر رہا، پروردگار تیرا بڑا احسان ہے، تیرا ایک دشمن آ گیا تھا جو نماز کو خراب کر رہا تھا، میرے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہو رہی تھی، اب الحمدللہ خشوع خضوع سے میں نے نماز پڑھی۔ تو یہ بتاؤ کہ اس تبلیغ کا اور اس تہجد کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو آپ نے اس طریقے پر ذبح بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ اور ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ جتنی نماز پڑھے، پیشانی اپنا رگڑے اور جتنا بھی روزے رکھے، فجزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اس پر غضب بھی ہے۔ جب تم اللہ کے غضب اور لعنت کے مستحق ہو گئے تو اب یہ کہ اس تہجد کا فائدہ اور اس تبلیغ کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو پوچھ رہے کہ مولوی صاحب ساتھی شراب بھی پی رہے، روزے بھی رکھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے، اور وہ شیشہ والا جو آج کل نشے والا جو نشہ آیا ہوا ہے وہ بھی پی رہے اور روزہ رکھ رہے۔ اب مولوی بھی حیران ہے کہ اس کو کیا جواب دے دے۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ روزہ تو ہو جائے گا، فرض اس کے ذمہ سے اتر جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شراب کی بوتل چڑھا لیتا ہے پھر اس کے بعد اپنے منہ کو دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، جا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، فرض اس کے ذمہ سے اتر جائے گی، فرض اتر جائے گی۔ مفتی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، لیکن یہ کہ اللہ کی لعنت ہوگی اور اس فرض اس نماز پر اس کو ثواب ایک ٹکے کا بھی نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز سے اس کا غرض اور نتیجہ حاصل نہ ہو جائے تو اس کا کیا ہے؟ شادی آدمی کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد حاصل نہ ہو، آدمی مزدوری کرتا ہے 4 پیسوں کے لیے، اس کے کوئی مقصد ہی ہوتا ہے، پانی پیتا پیاس کو ختم کرنے کے لیے اس کا مقصد ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے بھوک ختم کرنے کے لیے، بدن میں طاقت اور تقویت آ جانے کے لیے۔ کھانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، پانی پینے سے پیاس یہ کہ بجھتی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس پینے کا اور اس کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، لیکن میری نماز پر اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو رہی، اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو رہی، اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہو رہا، تو اس نماز کا فائدہ کیا ہو گیا؟ اس لیے میرے نبی نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کتنے شب بیداری کرنے والے پوری رات کھڑے رہتے ہیں لیکن سوائے رات کو جاگنے کے علاوہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔